واٹس ایپ پہ, ٹیلی فون پہ, مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی, کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ, ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. صحیح بات ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. دیکھو تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں, چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھٹا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آگے حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے, ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ لا دی, لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے, ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے, بچوں کے بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. نہیں ہوگی. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی, تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں, ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے, اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. موبائل آتی ہے نا آج کل, یہ تھانے کا ہم پر احسان ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہ ہم نے تو نہیں بولا ہوتا, لیکن یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں, رینجرز والے بھی آتے ہیں, پولیس والے بھی آتے ہیں, تو اتنے پولیس والے نالائق ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. اس سے بھی تو ٹکرا رہی ہے نا. تو اس کا جواب حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بوادر النوازر پر اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے. ان کا رسالہ ہے نا, بہت خاندانی رسالہ ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں عربی میں انہوں نے حضرت نے اس پہ رسالہ لکھا ہے. اس میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, تو یہ نہیں نفی کے معنی میں ہے. ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ تصرفات شرعیہ سے ممانعت یہ مشروعیت تھی, کہ یہ اکثری قاعدہ ہے, کلی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سی روایات میں لا صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں, کہ جو طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھتا ہے لا صلاۃ, اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے. تو اگرچہ لائے نفی جنس بھی بعض دفعہ مشروعیت کی نفی کے لیے ہوتی ہے, مشروعیت کی نفی کے لیے نہیں ہوتی, کمال کی نفی کے لیے ہوتی ہے. لیکن دونوں طرف جب احادیث ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے نماز کو اگر ہم بالکل باطل قرار دے تو اس کی قضا لازم آئے گی, باطل قرار نہ دے تو قضا لازم نہیں آئے گی. تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ باطل قرار دیا جائے تاکہ مبتلا بھی پر قضا لازم ہو. تو احتیاطاً ہم نے طلوع آفتاب کے وقت نماز کو فاسد کہنے کے بجائے احتیاطاً ہم نے باطل کہا ہے. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن بہت سارے اشکالات پھر بھی ہوتے ہیں.
اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ من ادرکا جو سردہ پالے طلوع آفتاب سے پہلے فلیتم صلاتہ، سے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے. تو اس حدیث کی کوئی مزیدار تعویل بنتی نہیں ہے، تو صاف طور پہ حکم ہے نا کہ کمپلیٹ کر لے اس کی نماز. یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی حنفیہ میں اسی کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے نیت باندھ لی اور اسے پتہ چلا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ نماز توڑے نہیں بلکہ کمپلیٹ کرے وہ نماز.